السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آزادی کی قدر، آزادی کی حفاظت آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو آج بھی اس کوشش، اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ فلسطینیوں سے پوچھئے کہ ان کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں سے پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور ہم یہاں آج ایک آزاد مملکت میں آزاد فضا میں سانس اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہماری سرحدوں پر محافظ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار ہیں۔ ملک بھر میں آج یوم دفاع پاکستان پورے قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ساز دن 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان کے بے مثال جرأت، بہادری اور ناقابل فراموش قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 6 ستمبر یعنی آج کا دن 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لاہور کے قریب بین الاقوامی سرحد عبور کی اور پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بزدل دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی افواج اور قوم وطن کے کونے کونے میں ہم کہیں گے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ دشمن جانتا نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ورڈز ہیں، یہ اس دن کے بعد 1965 کے بعد ہم نے کتنی بار ایکچولی آزمایا ہے اس چیز کو، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنی۔ پاک فوج کے ساتھ قوم کا بچہ عرض وطن کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ بیدیاں اور بہگا کے علاقوں میں پاک فوج نے بھارتی افواج کو پسپا کرنے پر مجبور کیا، اور اسی دوران کھیمکرن کی طرف بھارتی افواج کی پیش قدمی بھی ناکام بنائی گئی۔ پاک فوج ایسی بہادری اور جانفشانی سے لڑی کہ دشمن کو سرحد پار دھکیل دیا۔ لاہور جمخانہ میں چائے پینے کے دعوے کرنے والے دشمن کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے گئے، اور پھر آپ کو یاد ہی ہے کہ دشمن نے ارادہ تو اس وقت کیا تھا، لیکن جب دشمن یہاں آ کر پھنسا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے چائے بھی پیش کی تھی جو اسے بڑی پسند بھی آئی تھی۔ وہ تو خیر کوئی نہیں بھولے گا، اور اس بات کو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک چلی آ رہی ہے۔ اور یہ جو جمخانہ کی چائے والی بات ہے، یہ اب میرا خیال ہے کہ دکھ ہی ہوتا ہوگا دشمن کو کہ یہ کبھی کسی زمانے میں کیوں کہہ دیا، کیونکہ یہ بات ہم نے چھوڑی نہیں، اور یہ اب بھی آج تک جو آج کی جنریشنز ہے جو جانتی بھی نہیں ہے کہ شاید اس وقت کیا ہوا ہوگا، ان کو بھی ایٹ لیسٹ یہ والا جو ایپیسوڈ ہے، یہ والے جو سٹیٹمنٹس ہیں، یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں، اور ہماری والدین میں بتاتے ہیں کہ دے یوزڈ ٹو بی ان اسکول ایٹ دیٹ ٹائم، اور لاہور میں رہنے والوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح زخمیوں کے کیمپس تک پہنچ جائیں، اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ نرسنگ کے فرائض سر انجام دیتی تھیں، کچھ نہیں تو پانی پلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اسی کوشش میں جتا ہوا تھا کہ کسی طرح اپنی افواج کے ساتھ ان کا ہاتھ پٹا کر ملک کی حفاظت میں اور اس وطن کے محافظوں کو کا ساتھ دیتے ہوئے کچھ کر دیا جائے، کچھ بھی، تھوڑی چھوٹی بڑی کنٹریبیوشن، پوری قوم لٹرلی ایک ساتھ، جسے کہتے ہیں نا دل دھڑکنا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور واقعی جن نے یہ اس وقت جو نہیں بھی تھے، وہ ہم جنریشنز کی آگے بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح یہ ساری ٹرو سٹوریز ہم کہیں گے، جس طرح آگے ریلے کی گئی ہیں، جس طرح بتائی گئی ہیں ہمارے بڑے بوڑھوں سے، وہ آپ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بیٹھے ہوتے تھے سارے اور یہ سن رہے ہوتے تھے، اور خاص طور پہ جب یہ ملی نغمے، کچھ تو آپ اس وقت سن بھی رہے ہیں اور ہمارے شو میں ہم آپ کو سنائیں گے بھی، کہ آج تک اگر ہماری امیاں، نانیاں، دادیاں، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان لوگوں کے، کیونکہ وہ اتنا ریئل ہے اس وقت کا ٹائم جو ابھی تک ساروں کو یاد بھی ہے۔ یوم دفاع پر پیغام میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی یکجہتی کا جذبہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ 59واں یوم دفاع و شہداء آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا بھی بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے شہداء، ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔
ملک میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں مزار قائد پر بھی حاضری دی گئی، گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. ہم بار بار اس جذبے کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی کبھار کہ جس نے وہ جنگ نہ دیکھی ہو اور جس کی فیملی میں بھی کوئی آرمڈ فورسز کے لوگ نہ ہو، ان کے لیے وہ جذبہ اور وہ عزم جو ہے وہ سمجھنے میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوتی ہو. لیکن ہمارے جو آج اسٹوڈیو گیسٹ ہیں، جب آپ ان کی کہانی سنیں گے اور جب آپ ان سے بات کریں گے، جب ہم ان سے بات کریں گے تو ایک دفعہ دوبارہ وہ آپ ری لیو کر سکتے ہیں وہ جذبہ. میرے ساتھ بیٹھے ہیں سپاہی صدام حسین، جن کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ 23 اپریل 2019 کو بارودی سرنگوں کی صفائی کے دوران حادثے کا شکار ہوئے، جس سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. لیکن صدام کے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور ابھی ہم ان سے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے. صدام حسین کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور شکریہ ادا کریں گے آپ کا کہ آپ لوگ ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھ ایک کتنی متاثر ہوئی ہے، تقریباً ضائع ہی ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ وطن کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے. وطن کے لیے قربان ہونے کا جو جذبہ ہے نا، وہ سپاہی ہو، افسر ہو، اس قوم کا بچہ ہو، بے شک اس میں آج بھی بھرپور ہے. ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے ضرور جائیں گے صدام حسین بھائی کہ 2019 میں اس دن کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی، کیا آپ کام کر رہے تھے، کہاں تھی آپ کی ڈیوٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2019 میں آپریشن المیزان تھا، جہاں پہ ہم جو دشمن کی نصب کی گئی بارود سرنگ تھی ان کا صفایا کر رہے تھے. کس علاقے کی بات ہے یہ پارا چنار کرم ایجنسی کی کرم ایجنسی، ٹھیک ہے، کرم ایجنسی پارا چنار میں تھے. تو معمول کے مطابق ہم صفایا کر رہے تھے، تقریباً صبح 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم تھا. تو اچانک دشمن کی نصب کی گئی بارود سرنگ پھٹنے سے میں شدید زخمی ہو گیا، جس میں میری جو دائیں آنکھ ہے وہ ختم ہو گئی اور میری جو بائیں آنکھ ہے وہ 70% ختم ہو گئی ہے. تو وہاں پہ یہ تھے. تو ابھی میرا جو جذبہ تھا وہ بھی بلند تھا. میں نے کہا یہ میری آنکھیں چلی گئی ہے، میرا جو خون ہے، میرا جو لہو ہے وہ بھی دشمن کے لیے بھاری ہے. اور یہ میں دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو خون ہے وہ بھی آپ کے لیے بھاری ہے اور ہم آپ کے جتنے بھی یہ ناپاک ارادے ہیں وہ ختم کر دیں گے. لیکن جب آپ اس کام میں تھے، بارودی سرنگوں کی صفائی جب آپ کر رہے تھے، اس سے پہلے جاتے ہوئے بھی آپ کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ جو ہم صبح فرسٹ ٹائم جاتے تھے جیسے تلاوت کر کے، تو ہمیں پتہ ہوتا کہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں اس نے کہاں پہ لگائی ہوئی بارود سرنگ، تو وہ بلاس ہو سکتی ہے. مگر ہم ہر ٹائم ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، ہم اس ملک کے لیے، تاکہ اس ملک کو کوئی ایسی آنچ نہ آئے، اور اس لیے ہم اس کے ملک کے لیے ہم قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی دن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ تیار رہنا. ویسے یہ جذبہ ویسے کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے یہ پوچھوں گے کہ مطلب ایک سپاہی، آپ کے بچپن سے آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا یا ٹریننگ کے دوران آپ میں یہ جذبہ جوان ہوتا ہے؟ بچپن میں سے ہم جب ٹی وی میں دیکھتے تھے پاک فوج کے یہ ملی نغمے چلتے تھے، یا اس ٹائم سے ہمیں جذبہ ہوتا تھا کہ ہم بھی پاک فوج میں جائیں، اس ملک کے لیے کچھ کریں اور وہ شہادت کا مرتبہ ہمیں بھی ملے. تو اس وجہ سے یہ بچپن سے ہی ہمارے دلوں میں جذبہ تھا. بعد میں فوج میں گئے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھے آپریشن میں بھی، تو یہ ہمارا جذبہ اور بڑھتا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ فوج میں ہیں؟ نہیں، میں ایک ہی ہوں. آپ ایک ہی ہیں. تو جب اب ارادہ ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو فوج میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، وہ آئیں دونوں کو آپ نے انشاءاللہ، دونوں میں وہ پاک فوج میں ہیں، وہ میرے سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا کارنامہ دیں پاک فوج کے لیے اور اس ملک کے لیے. کیونکہ اب تو لڑکیوں کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج میں کتنی جگہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ جذبہ دیکھا بھی ہے لوگوں میں کہ وہ پہلے صرف اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اسپائر کرتے تھے کہ ہمارا جی بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں کہ وہ فوج میں جائیں. تو اب بچیوں کے لیے بھی یہی ایک دعا ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے. اچھا آپ کے جو افسر تھے سارے بٹالین میں افسران، ان کا وہ کس طرح آپ کا جو جذبہ ہے اس کو بلند رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں افسر جو تھے نا، ہمیں وہ ہر وقت ہمیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو جذبہ اور بلند ہو جاتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو یونیفارم پہنا ہے یہ ہم نے کفن پہن کے رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ کفن جو ہے نا یہ ہر ٹائم ہمیں مرنے کے لیے، شہادت کے لیے ہم تیار ہیں، ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. تو اس وجہ سے وہ ہمارا جذبہ بلند، وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے سہارے چلتے ہیں، وہ ہمارے.
ہر دن اس طرح گزارا جاتا ہے کہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے. دشمن ظاہر ہے, دشمن تو دشمن ہے, دشمن تو کسی بھی وقت کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے. بالکل, یہ ہم جب یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ ہر دن کے لیے ہم شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک بات میں نے ادھر ضرور مینشن کرنی ہے کہ بہت سے ینگسٹرز آئی گیس جو دیکھ رہے ہوں گے, اور خاص طور پہ اگر ہم سپاہی صدام حسین سے ہی بات کر رہے ہیں, 23 اپریل 2019 میں یہ حادثہ ہوا, تو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی بڑے پیس ٹائمز ہیں اور اس طرح وار تو نہیں ہے, 65 71 یہ ساری وارز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہماری اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے چیلنجز ہیں, ہمارے کام ہیں, ہماری پڑھائیاں ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں, لیکن ان کا ایک زندگی کا مقصد ہے, فوج کا ایک زندگی کا مقصد ہے, اور ان کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنا, اس کو کہتے ہیں نا کہ ایور ریڈی رہنا, ایک معمول سی بات ہے, ایک ایوری ڈے کی بات ہے. مطلب وہ انتظار میں نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی حملہ ہوگا یا پھر ہمیں کچھ رسپونڈ کرنا ہوگا, وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا صدام حسین صاحب, آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ایک تو ہم نے ظاہر ہے ہم آج 65 کی جنگ کو یاد کر رہے ہیں پرائمریلی, لیکن اس کے بعد بھی ہم لٹرلی اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں, اور ہمارے اندرونی چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں کیونکہ دشمن اب ہماری سرحدوں کے اندر موجود ہے, اور ہم اس دشمن سے نبرد آزما ہیں. اس کے لیے کوئی ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوتی ہے, ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کیونکہ یہ دشمن بارڈر کے اس پار نہیں ہے, یہ بارڈر کے اس پار ہے. تو یہ دشمن جو ہمارا اندرونی جو ملک میں دشمن ہیں, ہم اس کے لیے بھی یہ تیار ہیں ہم ہر وقت, اور ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں نا, یہ بھی اس ملک کے لیے, اور اس جو دشمن ہمارا اندرونی دشمن ہے اس کے جتنے بھی یہ ناپاک ارادے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے تیار ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آئیں اور یہ اندرونی ملک میں یہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو ختم کریں. یہ جب بارودی سرنگ پھٹتی ہے تو اس سے کیا چھرے ہوتے ہیں جو آنکھوں کو جس نے متاثر کیا, یا کیمیکل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ کیمیکل بھی ہوتا ہے, بارود اور چھرے ہوتے ہیں, اور خاص طور یہ جو پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں جو وہاں سے یہ پتھر نکلتے ہیں اڑتے ہیں. ہاں, تو اس وجہ سے. اس کے بعد کتنے عرصے آپ زیر علاج رہے؟ تقریباً میں 1 سال تک ایک سال تک زیر علاج رہے. سلام ہے ان لوگوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپاہی صدام حسین جو اپنی ایک آنکھ گنوا بیٹھے ہیں, دوسری سے بھی بمشکل یہ دیکھ پاتے ہیں. بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا تھا کورم ایجنسی میں, جہاں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, جہاں دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کا صفایا کر رہے تھے یہ لوگ, اور وہ دھماکے سے پھٹ گئی اور اس کے نتیجے میں یہ زخمی ہو گئے. لیکن آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی مشن پہ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اچھا, جہاں ہر شخص کی کنٹریبیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, چاہے وہ جوان تھے, ہم 65 کی جنگ میں واپس جائیں گے, چاہے افسران تھے, چاہے وہ بچے تھے, چاہے وہ اسکاؤٹس تھے, چاہے وہ کالج اسٹوڈنٹس, اسکول اسٹوڈنٹس, کاروباری لوگ, آپ ایک ایڈیشن میڈم کے نغموں کی جی, پھر آرٹسٹس, پھر جن کی بڑی آرٹسٹ کی جو میوزک کمپوزرز اور گلوکار, بالکل آرٹسٹ کی جو کنٹریبیوشن تھی, اور ایکچولی وہی اس یاد کو بھی زندہ رکھتی ہے. ہم نے بہت آج سپاہیوں کو, جوانوں کو, بہت لوگوں کو انوائٹ کیا اپنے شو پہ. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ہمارا شو جو ہے ذرا معمول سے ہٹ کے ہے. آج ہمارا شو کافی طویل ہے, 3 گھنٹوں کا ہوگا, 9 سے 12 تک ہمارا گھنٹہ ہوگا. لیکن اینی وے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کیا کیا آج کے شو میں آپ دیکھ سکیں گے. کچھ سرپرائزز بھی ہیں, لیکن پہلے چونکہ میڈم کا ذکر ہو گیا تو آج کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کون سا جنگی ترانہ ملی نغمات سننا چاہتے ہیں جو آپ کو کئی دنوں کی یاد دلاتا ہے, ان دنوں کی یاد دلاتا ہے. لیکن آج ہم شو پہ ویسے چلاتے بھی بہت سارے شامل بھی کریں گے, کچھ تو ہمارے فیوریٹس بھی ہیں, کچھ ہم سنتے بھی آئے ہیں اپنی فیملیز میں. ہم سپاہی صدام حسین کو شکریہ کہیں گے اور سلام پیش کریں گے جی آپ کی ہمت, بہادری اور جرت کو, کہ آپ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ تیار ہیں کسی بھی مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے. اچھا, یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے دشمن ہم پہ حاوی نہیں ہو پاتا. بے شک آپ نے عبداللہ بالکل صحیح کہا ہے. تھوڑا سا میں ایک ٹیزر دینا چاہتی ہوں, ہم بریک میں جانے لگے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ ہم بتا دیں, چلیں دکھائیں گے بعد میں, لیکن بتا دیں کہ ونس اگین ہمارا 3 گھنٹے کا اسپیشل شو ہے, اور 11 بجے سے 12 بجے 1 گھنٹے میں ایک سرپرائز ہے.
कुछ झलकी दिखा दें अब्दुल्ला? जी, क्या ख्याल? एक सिलसिला हमने शुरू किया है, हमारे स्टूडियो गेस्ट आज हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि 2022 में कैप्टन सैयद हैदर अब्बास ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश सिर्फ 25 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र मतलब में। जब हम कहते हैं ना जवान, तो बाय एज ऑल्सो अगर आप देखें 25 साल के सैयद हैदर अब्बास ने बलूचिस्तान में, उनके वालिदैन चट्टान जैसे हौसले रखने वाले वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत ज़हरा साहिबा हैं, सईद अब्बास हसन साहब हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को देख के हमें हौसला आता है, सो इसलिए हम आपको शुक्रिया भी करेंगे, आपको सलाम भी पेश करेंगे, आपको सलूट भी करेंगे, क्योंकि पता नहीं है जज्बा आप लोगों में कैसे आता है। मैं आपको बताऊं, जब इसने इंटरमीडिएट किया बहुत अच्छे नंबर्स थे और हम दोनों ने बड़ी अपने तौर पे कोशिश की कि ये मेडिसिन के फील्ड में चले जाएं। इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था हैदर ने कि आप फॉर्म भी ले आएंगी ना तो मैंने आर्मी में ही जाना है, और इनको इतना यकीन था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनके बाबा ने कई ऑप्शंस बताए इनको, लेकिन उसको पूरा यकीन था, और उसकी यकीन ही की स्टेजेस हैं जो वो इस मर्तबे पे पहुंचे हैं। तो ये लेकिन ये हुआ किस तरह? क्या आपकी कोई फौज में आपकी फैमिली बैकग्राउंड है? मतलब इतना जज्बा और इतनी डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी वो? देखिए, वतन है तो जज्बे भी होंगे, बेशक ये चलता ही इसी से है। ये नस्ल दर नस्ल जो हो रहा है, जिस तरह से हमारा मुल्क बढ़ रहा है, उसके पीछे जज्बे ही हैं, और ये बच्चे सारे पाकिस्तानी हैं। अब होता ये है कि नो डाउट हमारी फैमिली में ट्रेसेस हैं, यानी फैमिली में लोग थे, इमीडिएट फैमिली में इस वक्त नहीं थे, लेकिन फैमिली में लोग फौज में रहे हैं, हाँ, अकॉम्प्लिश सोल्जर्स रहे हैं। वो क्योंकि खुद अपने शौक़ से, और हम 6th और 7th क्लास उसका ये बिल्डअप होना शुरू हुआ, और वो अपनी मर्ज़ी से कैडेट कॉलेज चला गया। उसने 5 साल वहाँ गुजारे, और उसके बाद जब वो आया तो ही वॉज रेडी। इनफैक्ट जब वो आया था तो वो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके आया था। उसने अपनी तैयारी पूरी की हुई। बचपन में बच्चों को, हम समेत सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना वालिदैन के भाई कैडेट कॉलेज जाओ, लेकिन ये अनोखी कहानी है, बिकॉज प्रॉब्ली ही कुड सी हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनी। Yeah, that was a vision. He knew where he had to go. वो उसने वो किया। वो अल्लाह मियां वो खुद ही उनके लिए रास्ते चुन रहा था। अच्छा, आपकी कब बात हुई थी आखिरी दफ़ा? देखिए, आखिरी मुलाकात हमारी 27 दिसंबर को, जब वो यहाँ से कराची से हमसे मिलके चला गया। 28 की मॉर्निंग थी बल्कि, और उसके बाद में ऑफ एंड ऑन जब टाइम मिलता था, जब सिग्नल्स आते थे, आपको पता है कि जब ऑपरेशन एरिया में होते हैं तो समटाइम्स हमें मुलाकात, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा होता वो है कहाँ। बिल्कुल शुरू में तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे खुद बात की कि तुम क्लियर कहा करो कहाँ हो, तुम कब आओगे? अम्मा 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे। बीच में अच्छा कोई राब्ता होगा तो वो अपना मैसेज ड्रॉप कर देता था। लेकिन आप यकीन करें, इससे पहले भी मैंने दूसरे प्रोग्राम्स में ये बात कही, मैं बताना चाहती हूँ कि वो 28 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी तक का जो टाइम था, उसमें जब कभी भी हमारी बातचीत हुई तो उसकी हिम्मत और हौसला ऐसा था, बिल्कुल ऐसे कि जब वो काकुल गया था। उसकी किसी भी तरीके से उसने कभी इस बात का इजहार किया ही नहीं कि कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, अम्मा सब खैर है, सब खैर है। उसका एक ख़ास पेट जुमला करते था, आज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अपने भाई से करता था वो, अपने भाई से करता था, क्योंकि इन दोनों भाइयों में डिफरेंस कम है, तो अपनी सारी, हाँ, बहुत दोस्ती, बहुत छोटे हैं, हाँ, वो 17 मंथ्स का फ़र्क के हिसाब के दोनों भाई। तो जाहिर सी बात है, वेरी सीक्रेट, वो सिर्फ ये बताता था कि मैं जा रहा हूँ या मैं वापस आ गया। ट्रू सोल्जर एक्चुअली, ये बहुत कुछ बताना भी नहीं। What had happened or where he was going to. बात ये बेटा कि आप ये देखें इन बच्चों को, हैदर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले, उसके बाद और आज, ये तो हम शोहदा की बात कर रहे हैं, वो बच्चे भी हैं जो इस वक्त एज वी स्पीक वहाँ खड़े हुए हैं उन्हीं बॉर्डर्स पे। वो बॉर्डर कभी खाली नहीं होते, ये ऑपरेशंस कभी ख़त्म नहीं होते, आज भी हो रहे होंगे। हैदर का ऑपरेशन आप गौर कीजिए संडे को था, जिसमें उसकी शहादत हुई है। वो संडे 5 बजे का वक्त था, तकरीबन 4:51, और सैटरडे नाइट
وہ جہاں سے ان کو جانا تھا اس آپریشن کے لیے وہ وہاں سے نکلے تھے اوور نائٹ، وہ ٹریول کر کے وہاں پہنچ کے اس کے بعد صبح تیار ہوئے اور چلے گئے. آپ غور کیجئے 25 سال کی عمر آپ نے ذکر کیا تھا، اس عمر کے بچوں کا یہ ٹائم، یا فار دیٹ میٹر ایون سینئرز، ویکینڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ویکینڈ تو ایک نون ٹو ریلیکس ہے، لیکن ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں maybe you go and meet friends or dine out or whatever. ہاں اس وقت وہ بچے جو ہیں پلان کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے ڈپلوائے ہو رہے ہوتے ہیں، چھپ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں. یہ فرق ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے تمام بچوں کے لیے. آج سے پہلے جو تھے ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں اور جو ہمارے غازی ہیں جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی عزت ہونی چاہیے. میں جو آج کل ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں ہمیں ان بچوں کی عزت کرنی چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم یہاں مزے سے اپنے ویکینڈ پلان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ اور پلان کر رہے ہوتے ہیں. They are roughing out there. بالکل. اور یہ بات کہنے میں بھی مشکل ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں نا کہنے میں آسان ہے اور حقیقت میں یہ بات کہنے میں بھی مشکل ہے. بس وی ونڈر. لیکن میں ایک آپ سے نصرت صاحبہ میں پوچھنا چاہوں گی، بیکاز دیر آر لاٹ آف ینگسٹرز واچنگ. جس طرح آپ اپنے بیٹے کا بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ اپلائی بھی کر چکا تھا اور پھر آپ کو بتایا گیا. بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں، لیکن کبھی کبھار پیرنٹس کی وجہ سے، خاص طور پہ ماؤں کی وجہ سے بالکل ہے. میں ان ماؤں کو میں ضرور کہوں گی اور ٹوکوں گی اس بات پہ کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ پہلی چیز ہے نا. آپ نے جب اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو تبھی تو آگے بڑھنا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ کام ہو گیا. میں کہوں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں، ہائی تم نے کیوں بھیج دیا اپنے بچے کو فوج میں. بہت انکریجنگ مائیں بھی ہیں اور بہت، اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، خوف میں ہو جاتی ہیں مائیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں کیسے بھیجوں. سب سے بڑی بات ہے وہی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں، جس کی لکھی ہے وہ وہاں بھی ہوگی یہاں بھی ہوگی. تو why not go for a greater noble cause. ہم ایکچولی ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے بات کر کے جو ہمیں حوصلہ مل رہا ہے وہ یقیناً آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو کہ انکریجنگ ہیں اور جنہوں نے کس طرح ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے شہداء کی ماؤں کی یہی داستانیں ہیں. یہی ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ قیامت تک انشاءاللہ جب تک یہ وطن قائم ہے یہ جذبہ رہے گا اسی طرح. جوان اسٹوڈیو میں ایک اور شہید کے والدین موجود ہیں. بڑا ہی مشکل ہوتا ہے گفتگو کا آغاز کرنا. بات کریں گے ان سے. میجر ریاض گلگت بلتستان آپریشن کاروائی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے. آج ان کے والدین کو ہم نے ادھر انوائٹ کیا ہے. ممتاز حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنت خاتون ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی باتیں کریں گے. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پچھلے گھنٹے سے ہی سید عباس حسن صاحب، نصرت زہرا صاحبہ. ممتاز صاحب، ظاہر ہے ان کے میجر صاحب نے جب جامع شہادت نوش کیا، کیا مشن تھا جو آپ کو بعد میں تفصیل بتائی گئی اس کی؟ میجر ریاض حسین ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے. سکردو میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی کو 3 مہینے پہلے، یعنی سپٹمبر میں وہ گئے تھے اور دسمبر میں فیملی نے 25 دسمبر کو اس نے فیملی واپس کی اور 26 کو اس کو ارلی مارننگ میں مشن ملا کہ منی مرگ کے ایریا میں ہماری پوسٹیں ہیں جہاں پر جوان ڈپلائے تھے، وہاں گلیشیئر سے اولانچ آیا، سلائیڈ آئی جس میں فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے. تو ان کو مشن ملا کہ آپ ان جوانوں کی باڈیز کو ریکور کرنا ہے. تو موسم ٹھنڈا تھا، برف باری بھی تھی اور ظاہر دسمبر کا مہینہ اور سکردو گلگت بلتستان یہ تو سیاچن گلیشیئر، یہ تو برف اور طوفان کا ایک گھیرے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی کہ کیا آگے سچویشن ہوگی. اپنے ہیلی کاپٹر پر اپنا ایک کو پائلٹ میجر حسین ارشاد اور اس کے ساتھ ایک ٹیکنیشین اور اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ یہ لے کر منی مرگ کے ساتھ اس پوسٹ پر گئے. وہاں پر ان کی باڈی کو انہوں نے گاڑی ہیلی کاپٹر میں اٹھایا اور واپس آنے لگے. اچانک وہاں موسم چینج ہو گیا، طوفان آ گیا اور طوفان جو وہ بتاتے ہیں ہمیں آرمی والے
कि ऐसा था कि वहाँ विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। अच्छा। और इस तरह से वो टेक्निकली उसमें फॉल्ट रेज हुआ और क्रैश हो के सारे तमाम जो थे वो शहीद हो गए। तो उसको फिर चूँकि सुबह के ये निकले तो शाम तक वापस नहीं आया, तो हमें इतला मिली कि जहाज़ हेलीकॉप्टर मिसिंग है। आपको कैसे इत्तला मिली? आपको फ़ोन आया? मैं अर्ज़ करता चलूँ कि फ़ौज का ये सबसे बड़ा किरदार है कि वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाते बल्कि अपने साथियों की भी जान बचा कर चलते हैं, और ये जज्बा हर एक में नहीं होता। इनको पता भी था कि मौसम ख़राब है, आगे सिचुएशन वर्स भी हो सकती है, लेकिन अपने साथियों के लिए इन्होंने अपनी जान को ख़तरे में रख के वहाँ पहुँचे और उस बॉडी को वहाँ से उठाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। बहरहाल ये तो एक फ़ौज का और फ़ौज के जवानों का, फ़ौज के हर फर्द का एक जहन होता है जो उसमें शुरू ट्रेनिंग से लेकर आखिर तक फीड किया जाता है और वो उस पर साबित कदम रहते हैं। हमें जब शाम को वापसी पर अक्सर वो अपनी मिसेस से बात करता था कि मैं आ गया हूँ मिशन पर, तो उस दिन वो 6 बजे तक उसकी कॉल नहीं आई। फिर उसकी मेरी बहू ने उसको कॉल की, लेकिन वो भी नहीं उसने रिसीव की। तो फिर उसने मुझे बताया कि अबू वो अयाज का राब्ता नहीं हो रहा। तो मैं भी चूँकि फ़ौज का एक हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे सिचुएशन का थोड़ा ख़तरा महसूस हुआ, क्योंकि आफ्टर सनसेट कोई हेलीकॉप्टर हमारा मिशन पर नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें नाइट की सर्विसेज का फैसिलिटी उसमें नहीं होती। तो फिर मैंने उनकी यूनिट से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि जी वाकई जहाज़ जो है मिसिंग है, लेकिन हम उसकी सर्च कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो इस तरह से फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता रहा। फिर आखिर 10 बजे उन्होंने हमें एक ढके छुपे अल्फाज में बताने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा आप जो बात है वो सीधा बताएं। हम वो नहीं हैं, हम खुद एक फ़ौजी फैमिली हैं और हमें पहले से इसका खदशा जो था वो यकीन में बदल गया है। तो बहरहाल उन्होंने फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके हमें बताया, और वो बात पहले से हमने फैमिली को अपनी को तैयार किया हुआ था कि मैं भी, चूँकि ये हेलीकॉप्टर है, ये जीप या बस या ट्रक तो नहीं है कि कोई ज़ख्मी होकर निकलेगा। अच्छा, ये वालिदैन के लिए आपसे बात करके और आप लोगों से भी बात करके ये क्योंकि जो बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, दोनों की हम बात कर रहे हैं, वो तो अपनी एक मिशन पे गए हुए हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता होगा, नुसरत साहिबा बल्कि आप भी बता सकती हैं हमें, कि गए हैं और वापस भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते होंगे जिनमें शायद कुछ देर भी हो जाती होगी, कांटेक्ट भी नहीं हो, उस वक्त में क्या दिल बैठ रहा होता है कि मेरा अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ या हो जाएगा? वो सेंस क्या होता है? जब आपने अपने बच्चे को फौज में भेज दिया ना, तो पहली चीज़ तो है तवक्कुल। उसके बाद में आप दुआगो रहें बेहतरीन के लिए। किसी भी जवान के लिए शहादत से ज़्यादा ऊंचा मर्तबा, मतलब हर शख्स, जो भी जितने बच्चे आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, हैदर के तमाम साथी, क्योंकि हैदर का ताल्लुक़ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से था, और जब उसने इसके लिए अप्लाई किया तो उसने हमें बताया ना, वो हमारे लिए सरप्राइज था। उनकी तो हिम्मत थी, वो माँ की हिम्मत कहाँ से बढ़ती है? उसको देख के ही तो हिम्मत बढ़ती है, बच्चे की हिम्मत। मैंने आपको बताया ना, उसने बचपन से लेकर टिल द राइट आखिरी दिन तक उसका ये कहना अम्मा सब खैर, और वो भी फिर एसएसजी में जाना, बेसिकली वालिदैन को भी ट्रेन कर देना। माँ इंसान है तो वो तासरात, वो ख्यालात, वो जज्बात आते हैं नेचुरली, घबराहट भी होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन फिर ये पता होता है, जैसे मुमताज़ साहब ने कहा, बच्चा इस काम के लिए गया हुआ, इस काम में ये खतरात कैलकुलेटेड है, नोन है, तो आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वहाँ से आपको मजबूती मिलती है, आपको रेसिलियंस मिलता है, और आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको हैदर की शहादत की तफसील बताई गई? हैदर की शहादत, जब शहादत हुई तो हैदर के जो दोस्त थे, वो असद, जो मेरा दूसरा बेटा, जो हैदर से जिसकी बहुत दोस्ती थी, उनसे भी अक्सर की दोस्ती थी। तो 4:51 पे हैदर
ہٹ ہوا ہے اور اس کوئی 10 منٹ بعد اس کی شہادت ہو گئی تھی. اس پوائنٹ آف ایکشن سے اطلاع گئی ہوگی جو بھی میکینزم ہوگا. تقریباً میرا جو بیٹا ہے اسد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پر تھا, وہ ڈاکٹر ہے, اپنے میڈیکل کالج کے ہی دوستوں کے ساتھ تھا. اس وقت اسے اطلاع ملی تقریباً 5:30 بجے. اچھا. کسی جگہ اس نے کنفرم کیا, 2 اور لوگوں سے پوچھا, اس کے بعد اب اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ وہ جہاں تھا وہاں سے آل دا وے ہی ڈروو ہوم, بیکاز وہ پرسنلی بتانا چاہتا تھا. بالکل بالکل. اور اس نے وہ آیا ہے پھر, اور تقریباً اس نے آنے کے بعد اس نے مجھے کہا ہے, میں یہ بات ہوگی 6:30 پونے 7 کے درمیان. اس کے بعد میں اس کے پاس گیا ہوں, اس کو جا کے میں نے بتایا. اس کے بعد بس پھر وہ فوج بھی آنا شروع ہو گیا, SSG والے. یہ آپ جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہے اس بات کو سننا, اور ہم اپنے آپ کو when we try to put ourselves in this place تو ایک رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خبر ہمیں پہنچ رہی ہو یا ہمیں یہ خبر اپنے والدین کو دینا ہو. یہ بہت مشکل ہے. یہ میرا خیال ہے بلیسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا, جذبوں پہ یہ کنٹرول اور ہر حالات سے آگے بڑھ جانے کی, نکل جانے کی, اس میں صحیح ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت, بالکل صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت, یہی تو اشرف المخلوقات شہیدوں کے بناتی ہے. والدین بھی اسپیشل ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ یہ پوری ایک کڑی ہے جو صرف ایک انڈیویجول تک نہیں ہے, یہ پوری فیملیز اس چیز میں کس طرح انوالو ہوتی ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. جنرل صاحبہ سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. ابھی ہمیں بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے آپ کو بتا دیں, آپ یوز ٹو ہیں کہ ہم 9 سے 11 اپنا شو کرتے ہیں. آج ہم ایک اسپیشل شو کر رہے ہیں, طویل شو ہے, 9 سے 12 تک چلے گا, اور 11 سے 12 والے گھنٹے میں بالکل آپ کے ساتھ ہم ہوں گے, ناٹ ان دا اسٹوڈیوز بٹ آؤٹ ان دا فیلڈ. وہ آپ دیکھیں گے, آئی ایم شیور وہ بھی دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ کتنے مشکل حالات ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز, اور اٹس ناٹ ایزی. لیکن ہمیں جا کے خود ذرا ایکسپیرینس کرنا بڑا ضروری تھا, تو ہم گئے ایک نیول وارشپ پہ, اور اس کے بعد کیا کیا ہوا, کیا کیا ہم نے وٹنس کیا. میجر ایاز شہید کی بھی فیملی ہمارے ساتھ ہے, اور میں کافی دیر سے جنرل صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ابھی ہم بات یہ کر ہی رہے تھے کہ آپ کے اور بچے بھی فوج میں ہیں. میں وہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو ایک ماں کے لیے بڑی مشکل, ویسے تو یہ خبر ملی ہو ایک بیٹے کے حوالے سے, اور باقی بچے بھی ہوں فوج میں, تو وہ کیا سینس ہوتی ہے؟ ہمیشہ ڈر رہتا ہے, یا وہی نصرت صاحبہ والی بات ہے کہ آپ توکل آ گیا ہوتا؟ تو میرا تب ختم ہو گیا تھا جب میرے بھی بھائی تھے, میجر صاحب تھے, وہ وانا میں شہید ہو گئے تھے. یہ نسل در نسل جذبہ ہے. بالکل. شہید میجر محمد خان. تو تبھی تو ہم بہت شاک میں تھے, بہت. اس کے بعد نا پھر اس کے ساتھ ایک اور اس کا ساتھی بھی تھا. تو میرے بھائی کے تو 2 بچے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, ٹھیک ٹھاک تھے. جو دوسرا تھا نا, تو اس کے دونوں بچے ایب نارمل تھے. تو جب وہ خبر جو ہمارے تک پہنچی نا, تو پھر میں اپنے بھتیجوں کو ہاتھ لا کے دیکھتی تھی, میرے بھتیجے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے. پھر میں نے توبہ کر لی تھی, میں نے کہا میں نہیں روؤں گی, نہیں تو میں بہت روتی تھی بھائی کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ نے ہمت دے دی. پھر یہ بچہ جو ہے 15 دن کا فاصلہ ہے. 15 دن میرا بیٹا پہلے سلیکٹ ہوا ہے, اور 15 دن بعد میرا بھائی شہید ہوا ہے. تو پھر دل تو نہیں, کچھ دل نہیں مان بھی رہا تھا, لیکن پھر مشن بھی تھا کہ بھئی اس کو آگے کرنا ہے. اور بیٹے کا بھی شوق تھا, بہت شوق تھا. وہ 17 سال کی عمر میں وہ چلا گیا. بالکل, جس طرح ادھر سے بھی ہم یہی سن رہے ہیں. پھر وہ اللہ کی طرف سے اس کے کام اتنے اچھے ہوتے گئے جلدی میں. 13 سال کی سروس میں کیا ہوتا ہے, لیکن اس کی شادی, اس کے بچے, اس کا سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. اتنی اچھی شادی ہوئی اس کی, ہمارے خاندان میں کسی کی بھی نہیں. پھر اس کے بچے اللہ نے اس کو دے دیے, جلدی سے بچے ہو گئے.
वो इतना साबरीन, अपने बच्चों को इतनी अच्छी सी तरबियत दे कर गया है, मैं तो कहती हूँ कभी भी नहीं भूलेंगे वो बच्चे। अब आप तो उसके बच्चों को देख के हाँ, अब अपना दुख भूल जाती हूँ, फिर बच्चों को देखती हूँ ना, फिर थोड़ा सा हो जाता। यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन आफरीन है जिस तरह ये दोनों माएँ। और मैं रोती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं रोती हूँ, सुनते हैं कि मैं जो कोई भी रोता है जाने वाले के पीछे, तो फिर आगे ना उनके दरिया बहते हैं, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं रोती हूँ कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो। अब हम थोड़े से स्पीचलेस हो जाते हैं जब हम इन माँओं से बात कर रहे हो, कि हमें लगता है हमारे लिए सुनना मुश्किल है और इन्होंने सहा है। में दफ़ा पाकिस्तान और शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो खुश नसीब वालिदैन जिनके बच्चों ने जाम शहादत नोश किया है। हम इससे पहले जन्नत खातून से बात कर रहे थे और वो कह रही थी कि मैं अपने बेटे को सलाम पेश करती हूँ, सलूट पेश करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे आखिरी दम तक जिस भी मिशन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई जवां मर्दी से लड़े, बहादुरी से लड़े। अब आपकी अब्बास साहब बात होती है दोस्तों से शहीद के? बिल्कुल, फ़ौज का एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये है कि वो फैमिली की तरह बन जाते हैं, एंड स्पेशली शोहदा जिन घरों में होते हैं वो उनसे मुस्तकिल रब्ता रखते हैं, आते हैं, बुलाते हैं, और एक मुस्तकिल एक निज़ाम है जो चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा बात होती है, ख़ास तौर पे मेरे बेटों की बहुत बात होती है, जो उनके बैचमेट्स थे, जो साथी थे, कुछ सीनियर्स हैं, बात होती है। बल्कि मुमताज़ साहब आपसे भी, क्योंकि आपने बताया कि आपके और बच्चे भी, आपके बेटे हैं और फ़ौज में भी, तो वो ही आपको क्या डर रहता है या फिर अब वो डर जो है वो ख़त्म हो गया? देखिए, डर तो वहशत से होता है। फौज में जाना या वो काम करना या वहाँ से शहादत का रुतबा लेकर आना, ये कोई वहशत नहीं है। ये तो रुतबा है, ये एक रुतबा है जो हम अपने डेलिब्रेट कोशिश से वो हासिल करने के लिए जाते हैं। तो ये एक फ़िक्र होती है कि बच्चा गया है, जवान है, उसने काम करना है, अल्लाह उसको साबित कदम रखे कि कहीं वो डगमगा न जाए। हम पीछे जो उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि हमें ऐसा रिज़ल्ट मिले, ऐसी उसकी रिपोर्ट मिले जिससे हम प्राउडली कहें कि हाँ, हमारी औलाद नेक साले थी और जिस मिशन के लिए गई वो उन्होंने अपना निभाया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड होता है। हाँ, ये एक नेचुरल जो एक फिनोमेना होता है ना, बच्चा ज़ख्मी हो जाता है या शहीद हो जाए या फौत हो जाए कहीं, तो ये एक नेचुरल दिल में अल्लाह ताला ने हमारे में डाली है, उसके लिए अफसोस करना है। ये एक कोई भी कहे कि मुझे अफसोस नहीं होता या मुझे बड़ी खुशी हुई, नहीं, खुशी उसको रुतबे के लिए होती है, लेकिन जो एक हमारा जो खला है वो तो कभी पूरा नहीं होता, वो पूरा नहीं हो सकता। बात की है ऐसे आदमी का जो ऐसे काम करके जाए वो तो खिलाफ पूरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेजर अयाज शहीद के वालिदैन, बहुत शुक्रिया आपका, मुमताज़ हुसैन साहब, जन्नत खातून साहिबा, और हमारे साथ कैप्टन सैयद हैदर अब्बास शहीद के वालिदैन, बहुत शुक्रिया आपका, अब्बास हसन साहब, ज़हरा साहिबा। सलाम है तमाम शहदा को और उन जवानों को, उन सिपाहियों को, उन अफसरान को जो वतन की खातिर आज भी, इस वक्त भी, जिस लम्हे हम यहाँ बैठे हैं, वो सरहदों पे हैं, वो अपनी ड्यूटी पे हैं, या तो किसी मिशन से आ रहे हैं या मिशन पे हैं या मिशन पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस चीज़ का बड़ा एहसास हो रहा है आज बातें करके। इन एनी केस हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन आज हम आपके साथ ही हैं, 12 बजे तक आपके साथ हैं। एक बड़ा स्पेशल मिशन पे मैं और अब्दुल्ला भी गए और वो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर देखें।